بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، تاریخ اسلام سیریز کی ایک اور نئی ویڈیو حاضر خدمت ہے۔ اس ویڈیو میں ہم تفصیلی حالات و واقعات بیان کریں گے غزوہ احزاب یا جنگ خندق کے بارے میں۔ مشرکین مکہ اپنی انفرادی طاقت کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں اب قطعی طور پر ناکافی سمجھ چکے تھے، اس لیے کہ بدر میں جب مسلمان بالکل ہی بے سر و سامان تھے تو ان کی تعداد میں تگنی مسلح فوج نے ان کے مقابلے میں ایسی شکست کھائی کہ جتنے ان کے بڑے بڑے چوٹی کے آدمی تھے تقریباً سب مار ڈالے گئے۔ پھر بھی وہ پوری طاقت کے ساتھ جب احد میں آئے تو انہوں نے یہ دیکھ لیا کہ وہ فوج اسلام کی اکثریت کو میدان سے پسپا کر دینے کے بعد بھی آخرکار جنگ کو سر نہ کر سکے، اور جتنے ان کے فوج کے بڑے بڑے سردار تھے وہ سب کام آ گئے۔ چنانچہ اب یہی ایک صورت باقی تھی کہ وہ تمام مشرکین دوسری جماعتوں کو جو اسلام کی مخالفت میں ان کے ساتھ شریک ہو سکتی ہیں متحد ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے لوگوں کا مقابلہ کریں۔ انہیں یہود کی اس جماعت سے جو مدینے میں تھی فطری طور پر مدد ملنے کی امید تھی، اور ان کی نظر بنی نذیر کے جلا وطن ہونے پر بھی تھی۔ چنانچہ حی بن اخطب، سلام بن ابی حقیق اور کنانہ بن ربی، سلام بن مشکم وغیرہ سرداران یہود خود مکے پہنچ گئے اور سرداران قریش سے مل کر انہیں متفقہ طاقت کے ساتھ مدینے پر چڑھائی کرنے کے لیے آمادہ کیا۔ مکہ معظمہ سے قریش کا لشکر ابو سفیان کی قیادت میں نکلا۔ یہود کا کوئی لشکر ان کے ساتھ نہ تھا، مگر منصوبہ یہ تھا کہ وہ مدینے کے اندر سے مسلمانوں پر حملہ آور ہو جائیں گے۔ اس طرح مسلمان چکی کے دو پارٹوں کے بیچ میں پس کر رہ جائیں گے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ پوری خبر پہنچی اور تمام منصوبے کی اطلاع ہوئی۔ اس موقع پر جناب سلمان فارسی نے رائے دی کہ دشمنوں کے لیے رکاوٹ پیدا کرنے کے لیے خندق کھودی جائے، اور اس خندق کی نوعیت کچھ یہ تھی کہ جب غور کیا جاتا ہے تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ مدینہ منورہ کئی طرف سے پہاڑوں میں گھرا ہوا تھا، اس لیے مکہ معظمہ سے جو فوج آئے وہ بس ایک ہی طرف سے شہر میں داخل ہو سکتی تھی۔ لہٰذا جناب سلمان کی رائے سے اس سمت میں جدھر سے فوج کے داخل ہونے کا اندیشہ تھا، جسے فوج مخالف کے سوار اور پیادے ایک دم عبور نہیں کر سکتے تھے، روایت کے مطابق سلمان فارسی نے سرکار کے روبرو تجویز پیش کی تھی کہ ایران میں ایسے خطرناک موقعوں پر شہر کے گرد خندق کھود دیتے ہیں کہ دشمن اسے عبور کر کے شہر میں داخل نہ ہو سکے۔ چنانچہ نبی پاک کو یہ تجویز پسند آئی، چنانچہ مدینے کے ارد گرد ایک عمیق خندق تیار کی گئی۔ یہی وہ موقع تھا جب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب سلمان فارسی کو ایک بیش بہا سند عطا فرمائی، جس کا فخر صحابہ رسول میں سے کسی دوسرے فرد کو حاصل نہ ہوا۔ چونکہ جناب سلمان بہت سے اہل الرائے کی طرح صرف رائے دے کر بری ذمہ نہیں ہو گئے، بلکہ جب اس پر عمل ہوا اور پیغمبر خدا نے 40 گز زمین 10 آدمیوں کے ذمے کی تو جناب سلمان خود بھی خندق کھودنے والوں میں شریک ہوئے، اور باوجود اپنی اس عمر طویل کے، جس کا شمار بعض راویوں نے سینکڑوں کے حساب سے کیا ہے، اور ایسی قوت ایمانی رکھتے تھے کہ جتنا کام 10 آدمی مل کر کرتے تھے اتنا وہ اکیلے کر لیتے تھے، تو مہاجرین اور انصار میں ان کو اپنانے کا مقابلہ ہونے لگا۔ مہاجرین کہنے لگے کہ سلمان ہم میں سے ہیں کیونکہ وہ مدینے کے باشندے نہیں تھے، اور انصار نے کہا نہیں، سلمان ہم میں سے ہیں کیونکہ مہاجرین تو وہ ہیں جو مکے سے ترک وطن کر کے آئے ہیں، اور ان میں جناب سلمان داخل نہیں ہیں۔ اس بحث کو سن کر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں۔ بہرحال مشرکین کی فوجیں جب مدینے کے قریب پہنچیں تو سامنے خندق کھودی ہوئی پا کر اسی خندق کے کنارے پر صف آرا ہو گئیں، اور ادھر سے پیغمبر خدا اپنی فوج کے ساتھ خندق کے دوسری طرف مقیم ہو گئے۔ 20 دن سے زیادہ دونوں طرف کے مورچے جمے رہے، مگر سوائے تیر اندازی اور سنگ باری کے کسی جنگ کی نوبت نہ آئی۔ یہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ وہ یہودی جو مدینے سے باہر نکالے جا چکے تھے اس جنگ کے اصل محرک تھے، اور تمام مخالف اسلام عناصر کی یہ جتھے بندی انہی کی کوشش سے ہوئی تھی، مگر مدینے میں ابھی جو ان کا قبیلہ بنی قریظہ نام کا باقی تھا وہ ابھی تک اپنے معاہدہ دوستی پر بظاہر قائم تھا، اس لیے ایک حد تک مسلمانوں کو مدینے کی اندرونی حالت سے اطمینان تھا،
مگر باہر کے یہودیوں نے کوشش شروع کر دی کہ انہیں بھی وہ رسول کی مخالفت پر آمادہ کریں، اور انہوں نے مشرکین کو پہلے ہی اس کا اطمینان دلا دیا تھا کہ تم ادھر سے حملہ کرو تو ہم ذمہ دار ہیں کہ مدینے کے اندر کے یہودی بھی تمہارا ساتھ دیں گے۔ اس بنا پر جب مکے سے لشکر روانہ ہوا اور مدینے کے قریب پہنچا تو ابو سفیان نے بنی نذیر کے سردار حی بن اخطب کو وہ وعدہ یاد دلایا اور کہا کہ اب تم مدینے میں جا کر بنی قریظہ کو تیار کرو اور ان سے اس معاہدے کے توڑنے کا اعلان کرا دو جو ان میں اور رسول خدا میں ہو چکا ہے کہ جب مدینے پر کوئی حملہ کرے گا تو مدینے کے یہودی شہر کی حفاظت کی مہم میں مسلمانوں کا ساتھ دیں گے۔ چنانچہ حی بن اخطب خفیہ طریقے پر مدینے گیا اور کعب بن اسد کے پاس جا کر جو بنی قریظہ کا سردار تھا اسے عہد شکنی پر آمادہ کرنے کا منصوبہ بنایا۔ پہلے تو کعب نے اس کے منصوبے کا اندازہ کر کے اس سے ملنے سے بھی انکار کر دیا، مگر وہ کسی طرح نہ ٹلا۔ آخر کو اس سے ملاقات کی اور قریش اور ان کے ساتھیوں کی طاقت کا ایسے مبالغہ آمیز طریقے پر تذکرہ کیا اور اپنی کامیابی کے ایسے سبز باغ دکھائے کہ وہ بالآخر اس کے کہنے میں آ گیا اور تحریر منگوا کر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ معاہدے کی دستاویز کے طور پر لکھی گئی تھی، حی نے اپنے ہاتھ سے چاک کر دی اور باہر آ کر تمام بنی قریظہ میں اس کا اعلان کر دیا۔ اس دوران میں جب رسول خدا اور دیگر مسلمان خندق میں تھے، عمر بن خطاب رسول خدا کے پاس آئے جبکہ آپ اپنے خیمے کے اندر تھے اور کہا، یا رسول اللہ، مجھے اطلاع ملی ہے کہ بنی قریظہ نے معاہدہ توڑ دیا اور برسر جنگ ہو گئے ہیں۔ یہ خبر سن کر نبی پاک پر بہت شاق گزرا۔ حضرت نے کسی کو تحقیق حال کے لیے بنی قریظہ کی طرف بھیجنا چاہا تو انہوں نے ہی رائے دی کہ زبیر کو بھیجیے۔ چنانچہ زبیر جا کر حالات کا مشاہدہ کر کے واپس آئے اور بتایا کہ وہاں قلعے کی حفاظت کے سامان ہو رہے ہیں اور لڑائی کی تیاری ہو رہی ہے۔ اب حضور نے انصار میں سعد بن معاذ، سعد بن عبادہ اور اسید بن حضیر جیسے ممتاز افراد کو بلا کر ان کو اطلاع دی، چونکہ یہ مدینہ کے معزز باشندہ ہونے کے لحاظ سے زمانے قدیم سے روسائے یہود کے ساتھ برابر کے تعلقات رکھتے تھے۔ بالخصوص جناب سعد بن معاذ کے ان سے بڑے گہرے روابط تھے، اس لیے حضور نے ان کو منتخب فرمایا کہ یہ ان سے جا کر بات چیت کریں اور صاف صاف ان کا اندیہ معلوم کریں۔ چنانچہ وہ لوگ گئے اور گفتگو کی کوشش کی، مگر ادھر سے بجائے کسی سنجیدہ گفتگو کے فحش گالیوں سے ان کی تواضع کی گئی اور سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ جیسے معززین کو مغلظات گالیوں کے سننے کا تجربہ ہوا۔ مجبوراً یہ حضرات واپس آئے اور خاص رمزی الفاظ میں نبی پاک تک حقیقت واقعہ پہنچائی تاکہ عام مسلمانوں کی اس خبر کے سننے سے ہمت پست نہ ہو، مگر ایسی خبر جو اتنے آدمیوں میں گردش کر چکی ہو راز کہاں رہ سکتی ہے۔ رفتہ رفتہ خبر عام ہوئی اور دوسرے ہی دن سارے مسلمانوں میں یہی چرچا تھا اور اب مسلمانوں کے خوف و دہشت کا وہ عالم تھا جس کا اظہار بہت ہی مشکل ہے۔ سورہ احزاب میں ارشاد خداوندی ہوتا ہے، وہ عالم یاد کرو جب دشمن تمہارے اوپر سے آئے اور تمہارے نیچے کی جانب سے اور تمہاری آنکھیں پھر گئیں اور دل منہ کو آ گئے تھے اور تم اللہ کی نسبت طرح طرح کی بدگمانیاں کر رہے تھے۔ یہ موقع مسلمانوں کے لیے بڑا آزمائشی تھا اور وہ سخت زلزلہ سے تہو بالا ہو رہے تھے۔ حضرت ابو بکر کا بیان تھا کہ ہمیں اب سامنے والے دشمن سے زیادہ اپنے اہل و عیال کے لیے جو مدینے میں تھے بنی قریظہ سے خوف ہو گیا تھا، اور میں صلاح پہاڑی پر چڑھ چڑھ کے مدینے کے مکانوں پر نظر ڈالتا تھا اور جب وہاں سکون پاتا تھا تو خدا کا شکر ادا کرتا تھا۔ اب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھ کے مسلمان تو خندق کے پاس سے ہٹ کر جا نہیں سکتے تھے ان دشمنوں کی وجہ سے جو سامنے صف آرا تھے، لہٰذا آپ نے سلمہ بن اسلم اشہلی کو 200 آدمیوں کے ساتھ اور زید بن حارثہ کو 300 آدمیوں کے ساتھ مقرر کیا کہ وہ دو جانب سے مدینے کی طرف صدائے تکبیر بلند کرتے ہوئے جایا کریں تاکہ گھروں میں رہنے والے مسلمانوں کو اس سے ڈھارس ہو اور دشمن محسوس کریں کہ یہ بے سہارا نہیں ہیں۔ ظاہری اسباب میں یہ وہ تدبیر تھی کہ جس سے بنی قریظہ کو اندر سے حملہ کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ مسلمان 1 مہینے کے قریب محصور رہے اور کسی جنگ کی نوبت نہیں آئی اور اس سلسلے نے طول کھینچا، یہاں تک کہ کچھ قریش کے گھڑ سوار خندق سے اس طرف آ گئے جن میں اکرمہ بن ابی جہل اور عمرو بن عبدوت وغیرہ تھے۔ اس جنگ میں لڑائی جو ہوئی ہے وہ بس ایک ہی ہے اور اسی کو تمام مورخین نے درج کیا ہے اور وہ حضرت علی علیہ السلام کا کارنامہ ہے اور اسی پر یہ جنگ ختم ہو گئی۔ اس کا تذکرہ کچھ اس طرح ہے،
जंग बदर में मुशरिकीन कुरैश के बड़े बड़े सरदारों के ख़ात्मे और उहद में उनके अलमदारों के सुथराव के बाद अब मुशरिकीन मक्का के पास सिर्फ एक सूरमा बाकी था और उसका नाम था उमर बिन अब्दुवद बिन अबी कैस। वो बदर के मार्के में भी मौजूद था, मगर उस दिन जंग में बहुत ज़ख्मी हो गया था तो फिर उहद में शरीक ना हुआ। चुनाचा अब खंदक में वो बड़े जोशो खरोश के साथ शरीक हुआ और उसने अपने सर पर एक निशान लगा रखा था जिससे उसका इम्तियाज़ नुमाया था। रातों को तीरंदाजी के जो मार्के होते थे उनमें भी इसका नाम आया है कि अक्सर वो खंदक के पास आकर अपनी हिम्मत दिखाता था और खंदक के बीच में हायल होने के बावजूद जब वो खंदक के पास आ जाता था तो मुसलमानों में तलातुम पड़ जाता था कि उमर बिन अब्दुवद आ गया है। उमर इस तूलानी खंदक में ऐसे मकाम की तलाश में लगा हुआ था जिसका पार करना किसी शह सवार के लिए मुमकिन हो जाए। इससे यकीनन इसकी बहादुरी का अंदाज़ा होता है और ये कि इस तूलानी मुहासरे की दूर दूर से बेनतीजा तीरंदाजी ने उसके जज्बात में घुटन का सा एहसास पैदा कर दिया था और अब वो बेचैन था कि किसी तरह मुकाबला हो। उसने दिन और वक्त तय कर लिया और इन पहलवानों को उसने अपने मंसूबे से आगाह किया जो उसके साथ थे। उनके नाम थे अकरमा बिन अबी जहल मखजूमी, ज़रार बिन ख़ताब, बीरा बिन अबी वहब मखजूमी, नौफल बिन अब्दुल्ला और मरदास। इन सब ने तय कर लिया कि आज हमें इस जंग का वारा न्यारा करना है। चुनाचा ये लोग असलहे जंग से आरास्ता होकर घोड़ों पर सवार निकले तो कबीला कनाना की सफ़ों की जानिब से गुजरे और कहने लगे, ए कनाना के बहादुरों, तैयार हो जाओ, आज तुम्हें मालूम होगा कि शह सवार कौन होते हैं। वो इनके पीछे रवाना हुए और वो चंद दिलेर अपने घोड़ों पर सवार आकर खंदक पर मंडलाने लगे और गालिबन इस जगह की तलाश में जहां उन्होंने महसूस कर लिया था कि चौड़ाई कम है और घोड़ों को उसके ऊपर से पार करना मुमकिन है, मगर ज़्यादा हिस्सा खंदक का इतना वसी था कि इसका पार करना गैर मुमकिन मालूम हो रहा था और इस वजह से उन्हें जनाब सलमान फ़ारसी पर गुस्सा भी आ रहा था कि ये इन्हीं की बताई हुई तरकीब है और आपस में वो ये कह रहे थे कि ये तो वो तदबीर है जिसे हम अरब नहीं जानते। बहरहाल फिरते फिरते उन्हें वो जगह मिल गई जहाँ खंदक का कुछ अर्ज कम था। उन्होंने अपने घोड़ों को चाबुक मारे तो अरबी घोड़े जस लगाकर खंदक के उस पार पहुंच गए। तारीख में लिखा है कि पूरी मुस्लिम फौज हक्का बक्का होकर देख रही थी जैसे सुन हो गई हो। तारीख खमीस में है कि तमाम असहाब बेहिस्सो हरकत थे जैसे उनके सरों पर तायर बैठे हों। पैगंबर खुदा के पास हजरत अली मौजूद थे। उन्होंने जो आवाज़ सुनी तो फौरन कहा, या रसूल अल्लाह, इससे मुकाबला मैं करूँगा। लेकिन नबी पाक दूसरे मुसलमानों को भी मौका देना चाहते थे। इतनी देर में उमरों की हिम्मत और बढ़ चुकी थी। अब उसने मुसलमानों के ईमान, अकीदे आखरत, अकीदे बहिश्त और दोज़ख पर तंज शुरू कर दिया। उसने कहा, कहाँ है वो तुम्हारा बहिश्त जिसके लिए तुम्हारा ख्याल है कि जो तुम में से कत्ल हो वो इसमें दाखिल होगा? तो फिर इस वक्त मेरी तरफ किसी को भेजते क्यों नहीं? हज़रत अली बेकरार होकर उठ, लेकिन रसूल खुदा ने उन्हें फिर रोक दिया। तीसरी मर्तबा जब उमरों ने फिर आवाज़ दी, अली फिर उठे, लेकिन पैगंबर खुदा ने उन्हें फिर रोक दिया। तो हज़रत अली ने फरमाया, उम्र है तो हुआ करे, आप मुझे इजाज़त दीजिए। बिल आखिर रसूल पाक ने आपको इजाज़त अता फरमाई। तारीख़ में मौजूद है जब पैगंबर खुदा ने हज़रत अली को इजाज़त दी तो अपनी तलवार जुल्फ़िकार उन्हें अता फरमाई और अपनी ख़ास ज़िरा उनके ज़ेब तन की और अपना अमामा उनके सर पर बांधा और कहा, परवरदिगारा, इसकी मदद फरमा। और एक रिवायत में है कि हज़रत ने अपना अमामा आसमान की तरफ बुलंद किया और कहा, ए खुदा, तूने उबैदा को मुझसे बदर के दिन ले लिया और हमज़ा को उहद के दिन। अब ये एक अली है जो मेरा भाई है और मेरे चचा का फर्जंद है, तो अब तू मुझे अकेला ना छोड़ना, अगरचा तू बेहतरीन ज़ात है और सबके बाद बाकी रहने वाला है। अब हज़रत अली बढ़कर उमरों के सामने आ गए। उसने पूछा, तुम कौन हो? फरमाया, अली। उसने कहा, अब्दे मनाफ की नस्ल से हो? कहा, हाँ, मैं अली बिन अबी तालिब हूँ। वो कहने लगा, ए मेरे भतीजे, तुम्हारे चचाओं में से कोई जो तुमसे ज़्यादा सनदार हो मेरे मुकाबले को आए। मुझे तुम्हारा खून बहाने से नागवारी महसूस होती है। आपने फरमाया, मगर मुझे बाखुदा तेरे खून के बहाने से कोई नागवारी महसूस नहीं होती। बस ये सुनकर उसे तैश आ गया और उसने अपनी तलवार खींच ली और गुस्से में अपने घोड़े के पैरों पर तलवार मारी तो चारों पैर उसके कट गए और इसके बाद वो हज़रत अली की जानिब बढ़ा।
تاریخ تبری کی روایت ہے کہ آپ نے اس سے کہا، تم نے جو اللہ سے عہد کیا ہے کہ قریش کا جو آدمی تمہارے سامنے کوئی 2 خواہشیں پیش کرے گا تو تم ان میں سے ایک کو ضرور منظور کر لو گے؟ اس نے کہا بے شک۔ حضرت علی نے کہا اچھا تو پہلے میں تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اسلام کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ اس نے کہا مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی اور بات کہو۔ آپ نے کہا بس پھر دوسری بات یہ ہے کہ میدان میں اتر پڑو، مقابلہ ہو جائے۔ اس پر اس نے کہا کہ مجھے تمہارا قتل کرنا ناگوار ہے، اور حضرت علی نے کہا مجھے تو تمہارا قتل کرنا ناگوار نہیں ہے۔ یہ سن کر عمرو کو تاؤ آیا اور وہ بے تحاشا گھوڑے پر سے پھاند پڑا اور تلوار سے اپنے گھوڑے کے پیر قطع کر دیے اور حضرت علی کے سامنے آ گیا۔ ویورز، دوسری جنگوں کا حال دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ حضرت علی بن ابی طالب کے مقابلے میں عرب کا کوئی سورما کبھی دیر تک نہیں ٹک سکا، بلکہ ادھر جنگ شروع ہوئی اور بس پہلے ہی بار میں اس کا فیصلہ ہو گیا۔ چنانچہ حضرت علی کی یہ خصوصیت مشہور ہے کہ آپ کی ضربیں یکتا ہوتی تھیں۔ جب سر پر تلوار لگاتے تو لمبائی میں کاٹ دیتے تھے، اور جب پہلو پر لگاتے تھے تو چوڑائی میں 2 ٹکڑے کر دیتے تھے۔ لیکن عمرو بن عبدود وہ ہے جو حضرت علی کے مقابلے میں دیر تک ٹھہرا رہا اور بہت سے واروں کے ادھر ادھر سے تبادلے کی صورت پیدا ہوئی۔ تاریخ تبری میں لکھا ہے کہ دونوں بہادر میدان میں اترے اور جولانی کرتے رہے، جس کے نتیجے میں حضرت علی نے اسے قتل کر دیا۔ تاریخ ابن الوردی اور ابو الفدا میں لکھا ہے کہ دونوں نے باہم جنگ کی اور جولانی کرتے رہے، اور پھر ان دونوں پر غبار چھا گیا اور مسلمانوں نے تکبیر کی آواز سنی، تب سمجھے کہ حضرت علی نے اسے قتل کر دیا ہے، اور غبار جب ہٹا تو یہ نظر آیا کہ حضرت علی علیہ السلام اس کے سینے پر سوار اس کا سر تن سے اتار رہے تھے۔ تاریخ خمیس میں ہے کہ حضرت علی سپر لیے ہوئے اس کے مقابلے پر آئے، مگر عمرو نے تلوار جو لگائی تو وہ سپر کو کاٹتی ہوئی آپ کے سر تک پہنچ گئی اور زخمی کر دیا۔ اب حضرت علی علیہ السلام نے اس پر وار کیا تو تلوار اس کے کندھے پر پڑی، جس سے وہ گر گیا اور غبار بلند ہوا، اور رسول خدا نے تکبیر سنی۔ اس دوران حضرت علی اس کو قتل کر چکے تھے۔ عمرو کے جو دوسرے ساتھی ساتھ آ گئے تھے، انہوں نے جب یہ منظر دیکھا تو راہ فرار اختیار کی اور اسی تنگ راستے سے جہاں سے وہ پھاند کر آئے تھے اپنے گھوڑے پھاند کر دوسری طرف پہنچ گئے۔ تبری کا بیان ہے کہ عمرو کے ساتھ 2 آدمی بھی قتل ہوئے، ایک منبع بن عثمان بن عبید بن سباق بن ابدار، اسے ایک تیر لگا جس سے وہ زخمی ہوا اور مکے جا کر اس زخم سے ہلاک ہوا، اور دوسرا بنی مخزوم میں سے نوفل بن عبداللہ بن مغیرہ، وہ خندق میں کود پڑا تھا تو چوٹ کھا گیا۔ ادھر سے مسلمان اس پر پتھر برسانے لگے تو وہ پکارا، اے عرب قوم کے ثبوتوں، قتل ہی کرنا تو کسی اچھے طریقے سے کرو۔ یہ سن کر حضرت علی خندق میں اتر گئے اور اسے تلوار سے قتل کیا۔ مسلمانوں نے اس کی لاش پر قبضہ کر لیا۔ بعد میں مشرکین نے خواہش کی تھی کہ نبی پاک کچھ رقم لے کر اس کی لاش ہمارے حوالے کر دیں۔ پیغمبر نے فرمایا ہمیں نہ اس کی لاش کی ضرورت ہے اور نہ اس کی قیمت کی، چنانچہ آپ نے وہ لاش ان کے سپرد کر دی۔ تاریخ خمیس میں ہے کہ زرار بن خطاب جب بھاگا جا رہا تھا تو حضرت عمر نے اس کا پیچھا کیا۔ پہلے تو زرار اور شدت سے بھاگا اور وہ سمجھا کہ حضرت علی پیچھے سے آ رہے ہیں، لیکن پھر اسے یاد آیا کہ علی تو عام طور پر بھاگنے والوں کا پیچھا نہیں کرتے، ہو نہ ہو کہ یہ کوئی اور ہے۔ بس یہ سوچتے ہی زرار پلٹ پڑا اور حضرت عمر پر نیزے کے ساتھ حملہ کیا، لیکن پھر ہاتھ روک لیا اور کہا، اے عمر، یہ احسان اس وقت تمہارے ساتھ کر رہا ہوں، شکر گزار رہنا، اور یہ ایسا احسان جس کا معاوضہ کچھ نہیں ہو سکتا، بس اسے یاد رکھنا۔ عرب میں عموماً جب کوئی اپنے مد مقابل پر جنگ میں غالب آ کر اسے قتل کرتا تھا تو اس کی زرہ اور کپڑوں کو لاش پر سے اتار لیتا تھا۔ قانون اسلام میں بھی مجاہدین کے لیے اس دستور عرب کو برقرار رکھ کر اسے ان کا ایک آئینی حق قرار دیا گیا، جس کے لیے یہ حدیث مشہور ہے کہ جو کسی کو قتل کر دے تو اس کے جسم کا لباس وغیرہ اس کا حق ہوگا، مگر خود رسول اور آل رسول اپنے عمل میں قانون کی اکثر مراعاتوں کا فائدہ نہ اٹھاتے تھے، اور یہی ان کا بلند کردار تھا جس نے تبلیغ اسلام میں شمشیر فولادی سے زیادہ کام کیا۔ چنانچہ حضرت علی بن ابی طالب نے بھی عمرو بن عبدود کو جب قتل کیا تو آپ نے اس حق سے فائدہ نہ اٹھایا، حالانکہ اس کے جسم پر بڑی قیمتی زرہ تھی، مگر آپ نے زرہ کو اس کے جسم سے نہ اتارا اور اس کی لاش اریاں نہ کی۔ یہ وہ بلند ظرفی تھی کہ جس کی قدر عمرو کی بہن کو بھی ہوئی۔ جب وہ بھائی کی لاش پر آئی اور اس نے دیکھا کہ جسم پر اس کی زرہ اور لباس موجود ہے تو اس نے کہا، اسے کسی شریف آدمی نے قتل کیا ہے۔ اس کے بعد اس نے قاتل کا نام دریافت کیا
तो लोगों ने बताया कि अली बिन अबी तालिब ने इसे कत्ल किया है। तो इसने कुछ अशार नज़म किए जिसका तर्जुमा ये है, अगर उम्रों का इस कातिल के सिवा कोई कातिल होता तो मैं इस पर हमेशा हमेशा रोती रहती, मगर कातिल इसका वो है जिसके हाथ से कत्ल हो जाना कोई ऐब नहीं है। वो है जो हमेशा से शहर का मुमताज़ आदमी समझा जाता रहा है। जब हज़रत अली ने उमर बिन अब्दुवत को कत्ल कर दिया तो मुशरिकीन की फ़ौज ने अपनी खिफ़त मिटाने के लिए और इस खौफ से कि कहीं अब मुसलमान इस रास्ते से खंदक को पार करके हमारी तरफ ना आ जाएं, ज़ोरदार तीर अंदाजी शुरू कर दी। और इस वक्त एक काफिर हबान बिन कैस बिन अल अरका ने ताक कर एक तीर साद बिन मास को लगाया जो उनकी कोहनी के पास शह रग पर पड़ा, जिसे अखल कहा जाता है। ये ऐसी रग है जिससे खून जारी हो जाए तो बंद नहीं होता और तमाम जिस्म का खून निकल जाता है। चुनाचा ये यकीन हो गया कि अब इनका बचना मुश्किल है, तो साद बिन माज ने बारगाह इलाही में दुआ की कि परवरदिगार, मुझे मुशरिकीन कुरैश से जंग का कोई मौका नहीं मिला है, मुझे उनके मुकाबले के लिए ज़िंदा रख, और अगर अब उनसे जंग का सिलसिला ख़त्म हो गया है तो इसे मेरे लिए हुसूल शहादत का ज़रिया बना दे, मगर इस वक्त तक मुझे दुनिया से ना उठा जब तक बनी कुरैज़ा का अंजाम मैं अपनी आँख से देख ना लूँ। चुनाचा उनकी दुआ कबूल हुई और फ़ौरन खून बंद हो गया। इस वक्त का आलम यह था कि कोई फ़र्श मौजूद ना था जिस पर ज़ख्मी साद बिन मुआज़ को लिटाया जा सके, तो रसूल खुदा ने अपने बिस्तर पर साद को लिटाया और ख़ुद आप फ़र्श खाक पर तशरीफ़ फरमा हुए। बिल आखिर जंग तमाम हुई और काफिर खुद ही मुहासरा छोड़कर चले गए, जबकि एक रिवायत में है कि इंतहाई शदीद आंधी आई जिसने मुशरिकीन को मुस्तरिब कर दिया। चुनाचा कुरान मजीद में भी जिक्र है कि ए मुसलमानों, अल्लाह का फजलो करम जो तुम पर हुआ याद रखो, जबकि तुम्हारे मुकाबले में बड़ी फ़ौजें आ गईं तो हमने एक बड़ी सख्त हवा और इन फ़ौजों को भेजा जिन्हें तुम देख नहीं रहे थे, और जो कुछ तुम्हारी कारगुजारी थी इसे अल्लाह खूब देख रहा था, और अल्लाह ने मुसलमानों को जंग की ज़हमत से बचाया, और अल्लाह कुव्वत वाला है, ज़बरदस्त कुदरत वाला है। अल्लामा तिबरी तहरीर फरमाते हैं कि अंधेरी रात थी और बड़ी सख्त सर्दी थी। रसूल इस टीले पर खड़े हुए जिस पर इसके बाद मस्जिद फ़तह की तामीर हुई है, और कहा, कौन है जो जाकर उन लोगों की खबर लाए, और मैं उसके लिए बहिश्त का ज़ामिन हूँ। लेकिन इस बात पर भी कोई खड़ा ना हुआ। इसके बाद नबी ने दूसरी और तीसरी दफ़ा भी यही फरमाया। बिल आखिर जनाब हुज़ैफ़ा खड़े हुए। जनाब रिसालत माब ने फरमाया, जाओ जाकर उनकी गुफ्तगू सुनो और उनके हालात की इतला मुझे दो। फिर हुजूर ने हाथ अपनी बारगाह इलाही में उठाए और हुज़ैफ़ा के लिए हिफाजत की दुआ फरमाई। इसके बाद उधर हुज़ैफ़ा रवाना हुए और उधर हज़रत नमाज में मसरूफ़ हो गए, और बाद नमाज बड़े सोज़ व दर्द के साथ खालिक से फ़तह और नुसरत की दुआ मांगी। उधर हुज़ैफ़ा ने जाकर देखा कि सख्त आंधी आ रही है जिसमें संगरेज़े हैं और पूरी फ़ौज को घेरे में लिए हुए है, जिससे तमाम खेमे भी उखड़ गए हैं, और आलम यह है कि मुखालिफ फ़ौज ढाले मुँह पर लिए हुए संगरेज़ों से बचाव की कोशिश कर रहे हैं। उधर अबू सुफियान अपनी सवारी के करीब आया और पुकारा, अल नजा, यानी भाग कर अपनी जान बचाओ। और बस इसके बाद जितनी फौजें थीं वो सब वापस हो गईं, और हज़रत हुज़ैफ़ा ने इस सब की इतला आकर पैगम्बर खुदा को दी। बहर सूरत इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है कि असल पस्त हिम्मती और थोड़ दिली इनमें उमर बिन अब्दुवत के कत्ल से पैदा हो चुकी थी, और इसके बाद इनमें फूट भी पड़ गई थी। चुनाचा वो काफिर अब वापसी के लिए बहाना ढूंढ रहे थे। चुनाचा इस शदीद आंधी के हमले ने उन्हें वापस जाने का एक क़ुवी सबब पैदा कर दिया, जिसके बाद फिर कभी हिम्मत इनको मदीने पर हमले की ना हुई। वीवर्स, यहाँ पर आज की वीडियो ख़त्म करते हैं। इससे आगे के हालात व वाक़यात अगली वीडियो में आपके सामने पेश करेंगे। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।